اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اعلیٰ، سب سے پہلے تو اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں، اور پاکستان کا مطلب کیا، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمے کے نام پہ بنا ہے ہمارا ملک، تو ہمیں اس جیسی نعمت اللہ نے جو عطا کی ہے اس کا ہم دن رات شکریہ کریں کم ہے۔ کچھ گزارشات ہیں میری جناب حکام بالا سے، میری عدلیہ سے، خاص کر کے خدا اور رسول کا واسطہ دے کے میں قرآن پاک کا واسطہ دے کے کچھ گزارشات کرتا ہوں، ایک ظلم کی داستان بیان کرتا ہوں۔ میں یہ قبرستان میں کھڑا ہوں، یہ میری والدہ کی قبر ہے، ان پہ بھی ظلم ڈھایا گیا۔ یہ میری گھر والی کی قبر ہے، ان پہ بھی ظلم ہوا۔ وہ میرا پوتا ہے شبیر حسین شاہ، وہ اس پہ بھی ظلم ہوا، اور ان ظالموں نے ظلم جنہوں نے کیا ہے ان کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ میں جناب اعلیٰ، ہم لوگ والد صاحب ہمارے سن 1947 میں جب آئے ہیں، اس وقت پاکستان ہندوستان ایک تھا، تو بارڈر کی اس طرف تھے وہ، پھر ادھر آئے، ادھر شادی کی انہوں نے مظفر آباد سے، وہ علاقہ بھی ہمارے اس ایریے میں ہے پاکستان کے، پنجکوٹ علاقہ، پنجکوٹ مسیری کے سامنے نڑا گاؤں کی۔ میرے والدہ ادھر کے تھے، تو والد صاحب شادرہ کمل کوٹ سے آئے تھے، یعنی وہ اس وقت وہ علاقہ انڈیا کے پاس ہے جناب۔ وہ آئے جب ادھر، تو ادھر سواں کیمپ میں ہم رہائش پذیر ہو گئے۔ کہیں انہوں نے جگہ جو ہے نہیں سنبھالی، کیونکہ مہاجر تھے ہم لوگ، تو اس وقت سے لے کے اب تک ہمیں کوئی 1 انچ زمین کا ٹکڑا بھی نہیں ملا۔ والد صاحب فوت ہو گئے، وہ فقیری لین میں تھے، 12 سال کے، کوئی چلا کر رہے تھے، 1.25 من انہوں نے زنجیر ڈالے ہوئے تھے پیروں میں، اور گلے میں وہ کوئی ایسا چلا انہوں نے شروع کر دیا تھا۔ بابا لال شاہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ ایک چلا کریں 12 سال کا۔ 40 سال سے اوپر تھی ان کی عمر جب یہ بتایا انہوں نے۔ صدر ایوب صاحب بھی جاتے تھے بابا لال شاہ کے قدموں میں سلام کرنے کے لیے، تو وہ جناب سواں کیمپ ہم رہائش پذیر ہو گئے، ادھر جا کے جناب 20 سال رہے، ادھر ہی ہم پیدا ہوئے ہیں۔ تو 20 سال کے بعد جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دور آیا، تو ادھر سے ایک بندہ اسلام آباد سے ہمارا رشتہ دار تھا، ڈرائیوری کرتے تھے، وہ گئے، وہ بھی دنیا میں اب نہیں رہے۔ وہ کہنے لگے ادھر آپ غاروں میں بڑے ہوئے ہیں، غاروں کے ساتھ چھپر لگائے ہوئے تھے، چودھری کی جگہ تھی، تو عارضی رہائش تھی ہماری ادھر، تو انہوں نے نہیں بولا، انہوں نے کہا چلو دریا کے کنارے یہ غاریں ہیں، پل کے ساتھ ہی تھی۔ ابھی بھی ادھر ہمارے رشتہ دار کچھ چند ہیں باقی، تو باقی آگے پیچھے ہی ہو گئے۔ تو ہم پھر ادھر بری امام، نور پور شاہ، یہ جو مسلم کالونی ہے کچی وادی، ادھر آ گئے۔ ادھر آ کے جناب ہم نے کچے وہ مکان بنائے، وہ سی ڈی اے کی جگہ، تو سی ڈی اے کی زمین ہے۔ 50 سال ہمیں ہو گئے ادھر رہائش پذیر، اور مزدوری کر کے اپنا وقت پاس کرتے تھے۔ وہ 7 عورتیں بیچاری ہر وقت، ہم دن کو جاتے تھے مزدوری، وہ جب بھی بارش ہوتی تھی، پانی ٹپکتا تھا، کہیں دیوار گر گئی، کبھی کیا، کرتے کرتے جناب 50 سال کی جدوجہد میں مشکل سے اوپر ہم نے وہ اسٹیل کی چادریں لگائی ہیں، لگا کے ایک سیٹ بنایا۔ بچے چھوٹے تھے، ابھی بچے جناب ہمارے جوان ہو گئے ماشاءاللہ، شادی شدہ ہیں سارے۔ تو یہ حادثہ پیش ایک ایسا آیا، ایسی ایک ظلم کی داستان ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میری اپیل ہے صدر پاکستان سے، جناب وزیر اعظم سے، جتنے بھی اعلیٰ حکام ہیں، جتنے بھی اعلیٰ ادارے ہیں گورنمنٹ کے، میری جناب ہائی کورٹ کے جناب چیف جسٹس جو ہائی کورٹ کے ہیں عطر معین اللہ صاحب، ان کے آگے ہاتھ باندھ کے میں قرآن کا واسطہ دے کے گزارش کرتا ہوں۔ اسی طرح سپریم کورٹ ہے، ان کے آگے بھی میں ہاتھ باندھ کے گزارش کرتا ہوں چیف جسٹس صاحب سے کہ نوٹس لیں ہمارے اس بات پہ کہ میرے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ ظلم کی داستان ہے۔ 50 سال کے بعد جناب کشمیر، آزاد کشمیر سے چناری
مظفر آباد سے پیچھے ہے کوئی. ادھر سے جناب کچھ بندے آئے 2-3, کہتے ہیں جی آپ کی ایک بہن تھی, وہ والد صاحب نے پہلے شادی کی تھی, وہ فوت ہو گئی تھی, اس کی ایک بیٹی رہ گئی تھی, یہ آپ کی بہن ہے. ہمیں نہیں پتہ یہ کہ والد صاحب کی طرف سے وہ بہن ہے, کیونکہ ہم چھوٹے تھے, ادھر ہی پیدا ہوئے ہیں. وہ آئی ادھر جناب, وہ آگے بھانجے ہی لگے, اگر بہن تھی تو بھانجے آگے ماموں جی کرتے کرتے ادھر سب نے ان کی بڑی خدمت واضح کی. 2-3 ادھر جناب وہ آگے پیچھے کام شام ڈرائیوری کرتے رہے. پھر جناب وہ رخسار شاہ ہے جو, وہ آ گیا. وہ کہتا ہے جی اس طرح کریں کہ میں نے ایک ماموں جی کام کرنا ہے. میں کیا کام کرنا ہے؟ وہ جی میرا ایک ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. وہاں کیا ڈیوٹی لگی ہوئی ہے؟ میری ایک ذمہ داری ہے, میری 2 بہنیں ہیں, تو وہ جناب ان کی شادی میری ذمہ داری ہے. میں نے بولا ادھر گاؤں میں کیوں نہیں دیتے بہنوں کو؟ تو کہتا ہے جی کہ ادھر گاؤں میں ہمارے لوگوں کے ساتھ جھگڑے ہیں, گاؤں میں زمینوں کے کیس چل رہے ہیں, یہ ہے وہ ہے. ہم نے نہ کبھی ان کے گاؤں گئے, نہ دیکھا نہ سنا. تو بس انہوں نے کہا جی نہیں ادھر ہمارے بڑے مسئلے, تو ادھر ہم نہیں دے سکتے, دشمنی ہے ہماری. تو میں نے بولا پھر ہمارے 2 بیٹے ہیں, اگر دیتے ہیں تو ان کو دے دیں. تو جہیز ہمارے پاس نہیں ہے جی. میں نے بولا ہم بھی غریب لوگ ہیں, ہمارے پاس بھی کوئی چیز نہیں ہے, چلو میں کوشش کرتا ہوں. ادھر ریسرچ کونسل زراعت کے محکمے میں ڈرائیوری کرتا تھا, تو ادھر سے جناب اس وقت تو نیا وہ پروگرام نیشنل بینک کا شروع ہوا تھا کہ مطلب ہے 10 تنخواہیں ایڈوانس سیلری مل رہی تھی. وہ کوئی 80-90 ہزار روپیہ میرا بنتا تھا, جتنی میری بیسک تھی اتنا ہی وہ مجھے قرضہ ملنا تھا. وہ لیا میں نے قرض لے کے, ان کے لیے چھوٹے چھوٹے 2 سیٹ تیار کرائے سونے کے, وہ لیے خریدے گئے. اس وقت سونا 21-22 ہزار روپیہ 2004 میں تھا, سن 2004 میں. تو وہ جناب ایک 14,000 کی مالیت کا ہوگا, دوسرا 16, اس طرح ہی کوئی لکھے ہوئے نکاح نامے میں. تو وہ جناب لے کے ان کو دیے. میں نے بولا بھائی جان مسئلہ ہے, ہمارے پاس تو اتنے اخراجات نہیں, ہم آپ کے گاؤں جائیں, ادھر سے جا کے میں شادی کر کے لاؤں. کیونکہ 3-4 بار اس نے مجھے بار آ کے بولا جی یہ ہے جی, وہ مولا جی ادھر جی, اللہ جی یہ جی, بڑے مسئلے مسائل بیان کرے, اتنی میٹھی زبان. یہ سمجھا کہ اتنے اچھے لوگ ہیں, اتنا اخلاق ہے ان کا, تو چلو کر لیتے ہیں. والدین کا فوت ہو گیا تھا, تو میں نے بولا یہ اپنے بھی کہہ رہے ہیں ہم آپ کے بھانجے لگتے ہیں. میں نے بولا یہ گھر کا مسئلہ ہے, دے دیں دونوں بہنیں. کہتا ہے جی پھر کیسے ہوگا؟ میں نے بولا مسئلہ یہ ہے گھر صلاح کر لو, تو اس میں آپ کی والدہ نہیں آ رہی. نہیں جی وہ نہیں آ سکتی, بھائی کوئی نہیں آ سکتا, میں نے یہ کرنا ہے سارا کام. میں نے بولا ٹھیک ہے اگر تم نے کرنا ہے تو میں حاضر ہوں, دے دو دونوں بہنیں. وہ جناب انہوں نے کیا کیا, ادھر سے رات کو بعد میں پتہ چلا کہ رات کو کہیں نکالی ہیں. وہ اتنی بد زبان اور اتنی جھگڑیلو تھی, ہمیں نہیں تھا اس چیز کا علم. تو میں اندھیرے میں نے یہ فیصلہ کر لیا, سوچا سمجھا نہیں, کسی سے مشورہ نہیں کیا, جا کے تحقیقات نہیں کی. ان کا والد صاحب فوت ہو گئے تھے, وہ آتے تھے ادھر, پہلے آتے رہے, تو بڑے اچھے انسان تھے. لیکن اولاد نے جو آگے انہوں نے ظلم کیا اس کے میں داستان بیان کر رہا ہوں. پھر جناب وہ فوت ہو گئے, اس کے سلانے پہ میں تو نہیں جا سکا, ڈرائیوری کا معاملہ تھا, ڈرائیوری کرتا تھا رات دن. ہم صبح ایک نہرے میں جاتے ہیں, دوسرے میں آتے ہیں. تو گھر والی کو میں نے بھیج دیا بھائی تو جا, ان کی ادھر دعا بھی کر, تو تھوڑا سا ان کی والدہ سے مل گل کے تو رشتوں کی بھی بات کر. وہ گئی بیچاری, اب اس دنیا میں نہیں رہی, یہ قبر اسی کی ہے. تو انہوں نے پھر آ کے جناب دونوں بہنیں یہ لے آیا, لا کے اس نے ابھی جو ہماری بڑی بھانجی ہے, سکی بڑی بہن ہے, اس کی بیٹی ہے, اس کے گھر اس نے اقبال ٹاؤن ادھر شمس آباد کے قریب ادھر جناب رکھی. وہ 10 دن 11 دن رہی ادھر. تو وہ جو میاں ان کے فوت ہو گئے, وہ بار بار کہتے تھے جی ان کو لے جاؤ, کب آؤ گے. میں نے پھر وہ قرض ادھار لے کے, بینک کا پروسیس تھا, وہ لے کے کوئی سامان خریدا, کوئی کپڑے شپڑے, ان کو جناب میں گیا ادھر. ہم کا ایک ٹیکسی ایک انہوں نے دی تھی جو ساسس کی بنی ہے, وہ انہوں نے ٹیکسی لے کے دی, میری بھانجی تھی. تو وہ چلاتا تھا, ان کے پاس ہی نہ پیسہ نہ پائی. تو وہ بھانجی کہنے لگی جی
ماموں جی ہمارے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے، ان کو کیا دیں گے؟ میں نے بولا ہمیں جہیز تو پہلے اس نے کہا کہ جہیز ہمارے پاس نہیں ہے، الحمدللہ ایسے ہی دے دیں بس، جو کچھ ہانی کچھ نہ کچھ کپڑے 2-4 جوڑے، کچھ تھوڑا چھوٹا سامان 2 جوڑے کپڑوں کو لے کے دینے چاہیے۔ پھر وہ بھائی میرا تھا، میں نے کسی عزیز رشتہ دار کو دعوت نہیں دی، ایسے سادگی سے گئے جناب، 2 گاڑیاں، شام کو 8:30 بجے جا کے ادھر نکاح کیا، اندھیرے میں گھر لے آئے۔ وہ 6,000 روپیہ میرے بھائی نے دیا ان کو، سستا دور تھا اس وقت سن 2004 میں۔ وہ 6,000 روپے میں ان کے چھوٹے چھوٹے ٹین کے بکسے اور 2 جوڑے کپڑوں کے لیے کوئی چھوٹی منیاری کا سامان وہ لے کے ادھر سے گاڑی میں بٹھائی، نکاح ادھر ہوا۔ نکاح کے ٹائم ایک امتیاز شاہ ادھر رہتے تھے، پڑوسی تھے میری بانجی کے، وہ نکاح کا گواہ تھا، رخسار شاہ گواہ ہے، میں ہوں۔ اب جو انہوں نے جناب کیا ہمارے ساتھ ظلم، وہ میں شارٹ بتاتا ہوں، یہ تو بڑی لمبی سٹوری ہے۔